اس کے بارے میں زکوٰۃ کن چیزوں سے نکالی جائے گی، اس کے بارے میں زکوٰۃ کا پیسہ کس کس طرح سے دیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تو زکوٰۃ سے متعلق جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں یا کچھ آپ سمجھنا چاہتے ہو تو وہ آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ میں سے جو بھی چاہیں تو چاہے بیٹھے بیٹھے اور چاہے کھڑے ہو کر زکوٰۃ کے بارے میں وہ سوال کریں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے سوال سے کئی لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور کئی لوگوں کو جانکاری پڑ جائے گی۔ تو یہ سلسلہ آج شروع کرتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ سے متعلق جو سوال چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے زکوٰۃ سے متعلق؟ حضرت جیسے اپن نے کچھ کام چالو کرنے کے لیے جیسے کام اوزار خریدے جیسے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اوزار کام کرنے کے کام کرنے کے اوزار خریدے، جیسے سلائی کرنے والے نے سلائی کی مشین خریدی ہے نا، تو اوزار جتنے بھی ہوں چاہے جتنے قیمتی ہوں وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں کیے جاتے، اس کی قیمت کا شمار نہیں۔ اور زکوٰۃ سے متعلق شرمائیے بالکل نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جیسے کہ میں نے کسی نے قرض جو لیا یا میں نے کسی کو دیا اور وہ مطلب ادا نہیں ہو پا رہا تو وہ کہ زکوٰۃ میں ادا ہو سکتا ہے؟ قرض زکوٰۃ میں ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا اب وہ دے نہیں پا رہا اور وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، طرح سے غریب ہے، تو کیا وہ ہم اپنے زکوٰۃ میں شمار کر لیں؟ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا جیسے نیت کی دینے کے جب پیسے وہ دیتا ہے، جب بولو کہتا ہے کہ آئیں گے جب دیں گے، نہیں تو آخرت میں دیں گے، پھر معاف کر دیں۔ کسی کو قرض دیا تھا وہ نیت نہیں ہے یا وہ دے نہیں سکتا یا دینا نہیں چاہتا، جو بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ پہلے سے آپ کا جو نصاب ہے اس کا تو زکوٰۃ نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اب اگر اس مال کے ملنے کی امید نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ میں شمار نہ کریں، اور امید ہے تو زکوٰۃ میں شمار کر کے دے دیں۔ اس کی مثال سمجھیں آپ، مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 1,00,000 کی تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، سامنے والے کو آپ نے 50,000 روپیہ قرضہ دے رکھا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ 1,00,000 کی جو زکوٰۃ ہے وہ 2,500 روپیہ ہے۔ کتنا ہے؟ 2,500 روپیہ، اور 50,000 آپ نے قرضہ دے رکھا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس قرضے کو بھی اس میں جوڑ لیا جائے اور جو 50,000 کی زکوٰۃ بنتی 1,250 روپے قریب وہ جوڑ کر کے دے دی جائے۔ اب رہا کہ وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے تو اب صورت یہ بنے گی کہ آپ کے پاس جو ہے اس کا تو دے ہی دو، اگر وہ دیتا ہے تو کیا دے گا تو اس کو ادا کر دیں گے، اور اگر نہیں دے گا تو اللہ تو اس کا خبر ہوگی ہی ہوگی۔ قرض کے مال کو زکوٰۃ میں کیوں جوڑا جاتا ہے یہ جان لیجیے آپ لوگ۔ یہ سبھی میں نے مثال دی کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس کی زکوٰۃ میں نکال لی، قرض بھی آپ نے 1,00,000 دے رکھا ہے۔ اب اگر وہ 1 سال کے بعد وہ دیتا ہے تو آپ کو پچھلے سال کا حساب کر کے اس سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ یہ تو آپ نکال چکے تھے 1,00,000 کا، وہ جو 1,00,000 قرض والا ہے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا پچھلے سال کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس سے اندر یہ پڑتا ہے کہ وہ سامنے والا پیسہ دے گا وہ ایک ساتھ تو دے گا نہیں، قسطوں میں دے گا، 10,000 دے گا، 5,000 دے گا، تو آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا، ختم بھی ہو جائے گا۔ ایک بات شریعت نے آسانی یہ رکھی ہے کہ جب آپ پہلے سے ہی دے دو گے وہ پورا مال آپ کا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو تکلیف ہے کہ پچھلا حساب کرو، پچھلا حساب سے آپ کرو، یہ تکلیف بہت بڑی ہے۔ کیسے بڑی ہے تھوڑا اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ مثلاً آپ کا پیسہ 4 سال کے بعد ملا، آپ کا پیسہ وہ چاہے اکٹھا ملا چاہے قسطوں میں ملا، تو اب آپ کو پچھلے 4 سال کے جو حساب ہے نا اس کا حساب کرنا پڑے گا اور ہر سال کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا 4 سال کا، تو آخر نکالنا پڑا۔ اب نہ جانے اس وقت کیا حالت ہو
بہتر ہے کہ پہلے نکال دیا جائے تاکہ وہ مال صاف ہو جائے. اسی لیے زکوٰۃ کے مال کو قرض کے مال کو زکوٰۃ میں پہلے سے شامل کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. چلے اور کچھ پوچھیں آپ. دے سکتے ہیں بہن کے لڑکی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ مستحق ہے، مستحق کا مطلب نصاب کے برابر اس کے پاس مال نہیں ہے، نصاب کے برابر اس کے پاس مستحق کا مطلب جان لیجیے آپ لوگ، ہے نا. مستحق کا مطلب یتیم نہیں ہوتا، مستحق کا مطلب بیوہ، مستحق کا مطلب طلاق یافتہ، یہ سب نہیں. مستحق کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے تو وہ کیا ہوا؟ مستحق. ایک بات ہو گئی، مستحق ہو گیا. دوسری بات ہے کہ وہ بہن کی بیٹی یعنی اپنی بھانجی. تیسری بات وہ سید تو نہیں ہے کیونکہ سید کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، سید بھی نہیں ماشاء اللہ ہے نا، مستحق تھی مسلمان ہے اور بہن کی بیٹی ہماری بھانجی، اور بھانجی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. کیا ہے؟ کیوں جائز ہے؟ بھانجی ہم سے اور ہم بھانجی سے نہیں، تو جس سے ہم نہیں، جو ہم سے نہیں، اسے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے. اور پوچھیے زکوٰۃ سے متعلق جس قدر پوچھ رہا ہے پوچھیے. ہمارے مال میں 4 لاکھ کا مال بھرا ابھی نکاح نہیں ہے. جی جی دکان میں مال رکھا ہوا ہے، بکا نہیں ہے، جو بھی مال ہے اس کا زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ زکوٰۃ کے جو مال ہے وہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4. پیسہ، سونا، چاندی، مال تجارت. مال جب بھی زکوٰۃ کا حساب کیا جائے گا، زکوٰۃ کو جوڑا جائے گا تو انہی 4 چیزوں سے جوڑا جائے گا، 5ویں چیز میں شامل نہیں کی جائے گی. تو مال تجارت یعنی بیچنے والا مال، جب آپ کا سال پورا ہو اس وقت جتنا مال آپ کی دکان میں ہے اس کی موجودہ قیمت نکالی جائے گی. کیا نکالی جائے گی؟ موجودہ قیمت نکال کر اور پھر اس سے زکوٰۃ دی جائے گی. کون سی قیمت؟ موجودہ. سمجھیے گا، مثلا جو ہم نے مال اٹھایا تھا تو وہ مال ٹوٹل ہماری دکان کا 1 لاکھ کا تھا. اگر اب گھٹ گیا، قیمت گھٹ گئی، بازار گر گیا تو اب وہ بچا ہے 50,000. تو چونکہ ہمارا سال جب پورا ہوا تو اس مال کی قیمت کتنی ہے؟ 50,000. تو ہمیں زکوٰۃ کتنی کی نکالنی ہے؟ 50,000 کے حساب. اس کا الٹا بھی ہے، ہم نے جب مال اٹھایا تھا تو وہ تھا 1 لاکھ کا، لیکن اب بازار میں اس کی قیمت بڑھ کے ہو گیا 2 لاکھ کا مال. تو موجودہ قیمت کیا ہے؟ 2 لاکھ. تو آج ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے تو آج کا حساب یہ ہوگا کہ آج اس کی کیا اہمیت ہے، کیا قیمت ہے، اور اس کے حساب سے جوڑ کے زکوٰۃ، اس سے پورا مال پاک ہو جائے گا. جی اور بتائیے. بھائی کی بچی بیوہ آگے پیچھے کمانا والا کوئی بھی نہیں، تھوڑا بچی میں بھی تو ماں باپ کے کمانا والا کا گزر بسر کر رہی ہے. چھوٹے والے بھائی کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی، اپنی بھتیجی بیوہ اور کوئی ہے بھی نہیں. دوسرا یہ کہ ماں باپ کی حالت گزارا کر رہی ہے. وہی بات مستحق. اگر ان کے پاس مال نہیں ہے جو نصاب کے برابر پہنچے. نصاب کے برابر کا مطلب یہ ہوا کہ 52.5 تولہ چاندی کی آج جو قیمت ہے، نصاب کا مطلب 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے آج کے ریٹ میں، مثلا جو بھی 65,000 ہو، 70,000 ہو، جو بھی ہو، سمجھو کہ 70,000 ہے آج قیمت. تو جس کے پاس اتنا مال ہے 70,000 تک، یہ 70,000 روپیہ یا سونا اور چاندی اور پیسہ ملا کر 70,000 بنتا ہے، تو گویا وہ مالک نصاب ہے. کیا ہے؟ مالک نصاب ہے. اور جب وہ مالک نصاب ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اور اگر مالک نصاب نہیں ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دینا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا؟
نصاب دیکھا جائے گا. باقی اگر وہ نصاب نہیں ہے تو بھتیجی کو چچا یا بڑے ابو یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سونا چاندی کی اور آپ کی موبائل کے لیے آپ 2 لاکھ دے رہے ہیں سوال یہ تھا سونا چاندی تو نہیں ہے, پیسہ ہے وہ فکس ڈپوزٹ ہے بینکوں میں آئے. اب سوال یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو کچھ پیسہ ہے وہ سب بینکوں میں ہے یا کچھ پیسہ موجود بھی ہے؟ کچھ پیسہ موجود بھی ہے. موجود کا مطلب یہ کہ مان لو 2-4 لاکھ جو بھی ہے وہ بینکوں میں فکس ہے. اپنے پاس حال میں کچھ موجود ہے نصاب کے برابر. اگر ابھی نصاب آپ کا تو نہیں ہے اور وہ جو پیسہ جب آئے گا تب نصاب بنے گا, تو جب آئے گا اور نصاب بنے گا تبھی اس کا معاملہ ہوگا. اور اگر نصاب موجود ہے اس کا تو زکوٰۃ نکالا ہی جائے گا. بہتر ہے کہ اس کا بھی نکال دے, یا اگر نہ نکالے جتنا جمع ہے جب اس کا 5واں حصہ آئے تو اس سے اتنا زکوٰۃ نکال دے. جب بھی 5واں حصہ آئے تو زکوٰۃ اس میں وہی ہوگا کہ جب پیسہ آتا رہے اس حساب سے. مان لو پیسہ 10 سال کے بعد ملے گا, اب 10 لاکھ روپیہ ہے, آج کتنا ہے 10 لاکھ, مگر ملے گا 10 سال کے بعد. تو اب یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کو پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ مل جانے کے بعد نکالنا پڑے گا, کیونکہ وہ آپ کا مال ہے, آپ ہی کا اس پہ قبضہ ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ ڈپوزٹ پراپرٹی جو رہتی ہے ہاں تو اس کا کرنٹ میں کیوں زکوٰۃ نکالنا پراپرٹی جب بیچتے ہیں تب پیسہ آتا ہے تب کیوں نہیں نکالتے؟ پراپرٹی کا کاروبار ہے بیچنے کا یا خرید کے رکھا ہے. ایسے رکھا ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیچ دیں گے جب. اب یہ دیکھیے بڑا اہم چیز ہے نا, اور اکثر عموماً انہی باتوں سے تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے. اس کو یاد کر لیں, بتا رہا ہوں زکوٰۃ صرف 4 چیزوں میں ہوتی ہے. صرف 4 چیزیں. زکوٰۃ فطرے کی بات نہیں چل رہی, قربانی کی بات, صرف زکوٰۃ کی ضرورت کو سمجھ لیجیے. زکوٰۃ صرف 4 چیزوں میں, سونا چاندی روپیہ اور مال تجارت. یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ خریدتے بیچتے ہیں. مثلاً آپ چپل جوتا بیچتے ہیں تو وہ ایک مال ہے. پراپرٹی کی بات چلی کہ ہم نے کوئی زمین خریدی, میرا گھر تو موجود ہے الحمدللہ, کوئی زمین کھیت کی زمین ہو یا مکان کی ہو, کوئی بھی خریدی ہو, یہ مکان ہی خرید لیا, کوئی بات نہیں. خریدتے وقت ہماری یہ نیت تھی کہ اچھی قیمت ملے گی تو بیچ دوں گا, ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ خریدتے وقت یہ نیت تو تھی, مگر اب ایسا بھی ہے کہ بال بچے بھی ہیں, ہو سکے گا تو ان کے لیے بنوا دیں گے, ہے نا, یا اس کو بیچ کر کے آگے چل کر بال بچوں کے لیے کہیں اور لے دیں گے. تو اب اس کو سمجھنا ہے. سمجھنا کیا ہے کہ جب تک وہ پراپرٹی زمین اور مکان کی شکل میں ہے تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ زکوٰۃ وہ کروڑوں کروڑ کی ہوگی لیکن اس پہ زکوٰۃ اسے بیچ دیا, اب وہ کنورٹ ہو گیا پیسے کے اندر, تو پیسے پہ تھا حال زکوٰۃ, کیونکہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں میں یہ خیال. اور اگر پراپرٹی لیتے دیتے یعنی کاروباری چیز ہے, جیسے چپل بیچنے والا, جوتا بیچنے والا, غلہ بیچنے والا, جو دکانیں ہیں لیکن سامان بیچنے والے, ان کا کام کیا ہے خریدنا اور بیچنا. تو اگر کوئی زمینوں کا کاروبار کرتا ہے, خریدتا بیچتا ہے, مکان خریدتا ہے, پھر اس کے لیے وہ زمین مال تجارت بن جائے گی, اور جب مال تجارت بن جائے گی تو پھر اس کی موجودہ قیمت کے حساب سے اس کو زکوٰۃ نکالنا. آپ کے پاس ایک گھر ہے, 2 جگہ زمین کیا ہے, 4 جگہ نہیں 40 جگہ میں زمین لے رکھی ہے. آپ کا ارادہ ہے کہ میں دکان بنوا دوں گا, گھر بنوا کے کرائے پر دے دوں گا, وہ اربوں خربوں کی بات ہو اس پہ زکوٰۃ. اسی سے آپ کو اسلام کی خوبیوں کا اندازہ ہوگا کہ اسلام نے کتنا ہلکا رکھا ہے. مطلب اس کا پیسہ تو نہیں ہے, زمین کی تجارت کرنا اس پہ واجب نہیں ہے. جی زمین کی سر اس کا پیسہ جو ہے کام وہ نہیں ہے, تجارت کرنا, زمین کی تجارت, ہاں خریدنا بیچنا, اس پہ واجب نہیں ہے. ہاں اس پہ نہیں. اس نے زمین جو لیا اگرچہ اس کی نیت تھی کہ ہم اس کو بیچ کے زیادہ قیمت میں بیچ دیں گے پھر کچھ اور کریں گے, مگر اب لینے کے بعد نیت بدل گئی کہ ہم خود ہی استعمال کر لیں گے, دکانیں کھول دیں گے, بچوں کو دے دیں گے. ایک بات. دوسری بات, جب تک اس نے فروخت نہیں کیا ہے وہ ابھی مال میں کنورٹ نہیں ہوا. کس مال میں؟ زکوٰۃ والے مال میں. زکوٰۃ کا
جاری تھا, اس میں وہ کنورٹ نہیں ہوا, لہٰذا ابھی اس میں زکات نہیں ہے. بیچ دیا, پیسے کی شکل میں وہ بات آ گئی. مثلا کچھ سمجھو کہ تاریخی بات ہے اور کسی سے آپ کو مسئلہ سمجھا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ زکات کی تاریخ لکھنا ضروری ہے. کیا لکھنا ضروری ہے؟ تاریخ لکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر زکات کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے. چلیے آج 25 رمضان شریف, 25 رمضان, میں 25 رمضان کو مالک نصاب ہوا تھا. میں 25 رمضان کو پچھلے سال مالک نصاب ہو گیا, میرے پاس 70-80 ہزار روپے آئے تو مالک نصاب ہو گیا. اب بیچ میں تو ہمارے پاس کچھ پیسہ رہا نہیں, مگر ہوا کیا کہ ابھی گزری ہوئی رات میں جو ہمارا اپنا گھر تھا جس میں میں رہتا تھا, دھیان دیجیے گا بات, اس میں خود رہتا تھا, تو گھر تو حاضر سے لیا ہے, ضروری چیز ہے. اسی گھر کو ہم نے رات میں بیچ دیا. آج رات میں کیا کیا؟ بیچ دیا. کیوں بیچا؟ کہ اب اس پیسے سے ایک نیا گھر لیں گے, نئی جگہ لیں گے, ابھی لیا نہیں, اس کو بیچ دیا. اب وہ گھر کنورٹ ہو گیا پیسے میں. کہاں ہو گیا؟ گھر کیا ہے؟ ضروری چیز ہے. آج ہی رات میں نے بیچا اور آج لگ گئی 25 رمضان, اور آج کے 12 دن میں 12 بجے 25 رمضان کو میں مالک نصاب ہوا تھا. تو مالک نصاب جب بنا اسی کے بیچ میں 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ پہلے میرے پاس لاکھ یا کروڑ روپے آئے, اپنے ہی گھر بیچنے کے پیسے آئے. تو چونکہ وہ پیسے میں کنورٹ ہو گیا, اس کی زکات ہوگی. اب اس کی کیا ہوگی؟ زکات. ایک بات. دوسری بات, میرا جو ٹائم تھا وہ 12 بجے کا تھا. 25 رمضان دن 12 بجے میں مالک نصاب ہوا تھا. ہم نے 24 رمضان کو اپنا گھر بیچ دیا 1 کروڑ, اور شام کو 24 رمضان کو دوسرا مکان خرید لیا 1.5 کروڑ میں. ٹھیک ہے, بیچا اور خرید لیا. تو گویا ہم پر 50 لاکھ کا ایک قرض بھی ہو گیا ہے, اور یہ سال کے اندر ہوا. سال کے اب جو ہمارا ابھی آج 12 بجے ہمارا ٹائم پورا ہوا تھا, اس میں جو ہمارے مال کا حساب کیا جائے گا تو 50,000 قرض کو مائنس کیا جائے گا. اس میں جو حساب کا مسئلہ ہے کس طرح ہے؟ تاریخ اور وقت کے ساتھ. اگر اس میں ذرا بھی غلطی ہوتی ہے تو معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں. شریعت کا قانون ہے کہ سال کے اندر جو بھی مال آیا اور گیا اس کا کوئی حساب نہیں, لیکن جب سال پورا ہو رہا ہے اس وقت جو موجود ہے اس کا حساب ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 5 تولہ سونا تھا, 5 تولہ سونا تھا, سال پورا ہوتے ہوتے بچا 1 تولہ سونا, بیچ ڈالا ہے, جو بھی حالات پیدا ہوئے وہ کر ڈالا, مگر ادھر پیسہ بڑھ گیا. کیا بڑھ گیا؟ پیسہ. تو اب وہ 1 تولہ سونا اور جو پیسہ بڑھے گا اسی کا زکات ہو. بیچ میں آپ کے پاس کتنا آیا اس کا زکات نہیں. تو جو تاریخ ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سمجھ میں نہ آئے تو 10 مرتبہ پوچھیے آپ مجھ سے, کیونکہ اس کے بغیر زکات کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتے آپ. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی سارے لوگوں سے کہ اسلام میں زکات کے جو قانون ہے اس میں اسلامی مہینوں کا حساب ہوتا ہے, انگریزی مہینوں کا حساب نہیں ہوتا. اسلامی مہینہ, اسلامی تاریخ اور ٹائم, اس کو آپ لکھ لیجئے, اور اگر ابھی تک نہیں لکھا تو اب لکھ لیجیے. اگر آپ کو یاد ہے تو ماشاءاللہ, اور اگر یہ یاد نہیں کہ میں مالک نصاب کب بنا تھا تو پھر ایک اندازہ کر کے, قضا نمازوں کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں, ایسے اندازہ کر کے ایک تاریخ اپنے آپ کو فکس کر دیجیے کہ میں اس تاریخ میں اس مہینے میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر مالک نصاب ہوا. اب جب بھی آپ کو زکات دینی ہے, جب وہ دن, وہ تاریخ, وہ ٹائم پورا وہی آ جائے گا, حساب اسی وقت کر دیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ 25 رمضان دن کے 12 بجے آپ کا نصاب تھا, ادھر گھومتے گھومتے 25 رمضان دن کے 11 بجے, 12 بجے, کتنے بجے؟ 11 بجے ہیں. تو جو آپ کے کاروبار کا سسٹم تھا اس میں 2 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا, 2 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا. جو بھی آپ کی آمد و رفت تھی, مطلب 10 لاکھ بنتے تھے 2 لاکھ کم ہو گئے. تو اب جیسے ہی 12 بجا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت اس پر کتنے قرض, اس وقت ابھی تو 1 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ کے اندر 2 لاکھ کا ہمارے پاس آ چکے, وہ 2 لاکھ کیا ہوگا؟ مائنس ہوگا. یا مان لو کہ مالک نصاب ہی تھا 11 بجے تک, 11 بجے تک میرا پورا مال خراب ہو گیا, تباہ ہو گیا, جل گیا, اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے, پورا مال ضائع ہو گیا.
پہلے تو لوگ خود ماشاء اللہ مالدار تھا، زکات دیتا تھا، مگر اب تو زکات تو مستحق ہو گیا. تو 11 بجے یہ معاملہ ہوا تو ہمارا سال پورا ہو رہا تھا 25 رمضان 12 بجے، لہٰذا ہم پر زکات نہیں. یہ سب اندر سال کے اندر ضائع ہو گیا. اب آگے سمجھو، 11:30 بجے آپ کا مال برباد ہوا، 12:30 بجے آپ کا مال برباد ہوا. کیا برباد ہوا؟ 12:30 بجے. اور نصاب کو تھا آپ کا، تو گویا آپ کے مال کا سال پورا ہو چکا تھا. اگر سے مال برباد ہو گیا اب آپ کو زکات دینی پڑے گی. یہ بہت بنیادی چیز ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو شاید ہم مسائل زکات کو سمجھا نہیں پائیں گے. آپ کو تاریخ، مہینہ اور وقت کسی چلیے کچھ اور پوچھیے. ہاں سالے کو زکات دے سکتے، مستحق ہے زکات دے سکتے سالے کو. اور پوچھیے. آپ نے جو ابھی صورت بتائی، اس صورت میں اگر 12:30 بجے وہ زکات کا مستحق ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں سے لون لینا پڑے گا، اور یہاں پہ تو لون کے ساتھ ہمیں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. تو اس صورت میں کیا کریں؟ مال ضائع ہو گیا، سال پورا ہونے کے بعد ضائع ہو گیا. ان اللہ وہ قرض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جب بھی خدائے قدیر و جبار آپ کو دے گا تو آپ کو اس سے ادا کرنا پڑے گا. مثلا 4 چیزوں میں زکات تھی کتنے میں؟ سونا، چاندی، پیسہ، یہی 4 تھے. یہ چاروں ضائع ہو گئے. اب جب چاروں ضائع ہو گئے اور سال پورا ہونے کے بعد ضائع ہو گئے، زکات تو ہم پر فرض ہو گئی تھی، ہم نے لیٹ کیا، جو بھی کیا وغیرہ وغیرہ. تو اب جو ہماری دوسری پراپرٹی ہے جو زکات میں شمار نہیں ہوتی، اس سے زکات ادا کرنا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی؟ وہ زکات. جب میں زکات بار بار کیوں بول رہا ہوں؟ یہ جو پراپرٹیاں ہیں نا، یہ زکات تو شمار تو نہیں ہوتی مگر فطرے میں شمار ہوتی ہے، قربانی میں شمار کی جاتی ہے. یہ دھیان ضرور رکھیے گا. جب نصاب کی بات چلتی ہے زکات میں تو صرف 4 چیزوں کا شمار ہوتا ہے. اگر فطرہ اور قربانی کی بات چلتی ہے تو یہ جو پراپرٹیاں زائد ہیں نا، یہ بھی شمار میں آتی ہے. اسی لیے قربانی تو بے شمار لوگوں پہ واجب ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پہ قربانی تو ہو مگر زکات نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایسا بھی پہ زکات فرض نہیں مگر فطرہ دینا واجب ہے اس کو، کیونکہ فطرہ اور قربانی کے نصاب بنتا ہے دوسرے مال سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ساتھ بتائیے. یا سمجھ میں دوبارہ کچھ نہیں تھی، یا بیٹھ کر کے دل چاہے تو بیٹھ کے سمجھ لیجیے. مطلب جس طرح سے ممکن ہو. کلاس کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بھی کر لیجیے، مگر سوال کرنے کی عادت آ رہی ہے. پوچھیے. بہن کو بھائی بالکل زکات دے سکتا ہے، مستحق ہے تو زکات. خاندان کا قاعدہ ہے، جو ہم سے پیدا ہوا اس کو زکات، ہم جس سے پیدا ہوئے اس کو زکات. یہ خاندان میں زکات دینے کا قاعدہ ہے. اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں اصل اور فرو. اصل اور فرو نہ کر کے جو ہم سے پیدا ہوا کو یاد کر دیجیے. جیسے بیٹا ہم سے ہے تو پوتا بھی ہم ہی سے ہوگا، پڑ پوتا بھی. بیٹی ہم سے ہے تو بیٹی کی بیٹی یا بیٹی کا بیٹا ہمارے لیے خون کا ایک حصہ ہوگا، اس کو زکات. مگر بیٹا تو مجھ سے ہے، بہو ہم سے نہیں. بہو ہم سے، کیونکہ نہ بہو سے میں پیدا ہوا نہ بہو مجھ سے پیدا ہوا. اب اگر یہ مستحق ہیں کیا ہے تو بیٹے کو زکات دینا تو جائز نہیں، مگر ہاں بہو کو دیا جا سکتا ہے. اور جب بہو اس مال کی مالک بن جائے گی تو اپنے شوہر پہ بچوں پہ جہاں چاہے خرچ کرے. سمجھ میں آ گئی؟ بیٹی کو زکات دینا جائز نہیں، اگرچہ وہ مستحق ہے پھر بھی جائز نہیں، مگر داماد کو دینا جائز، کیونکہ داماد سے ہم پیدا، داماد ہم سے پیدا. اس کو سمجھنا ہوگا. تو اب اگر یہ مستحق لوگ ہیں، غریب ہیں، حقدار ہیں، واقعی کے پاس نصاب ملا تو ہم کس کو دیں گے؟ داماد کو. داماد نے اس میں قبضہ کر لیا، اب ہماری بیٹی کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، اس کو کھلائے. وہ ہم کو دیتے ہیں کھلاتے تو بھی چلے گا. داماد نے لے لیا، مالک ہو گیا. اب میں ایک ہفتے بعد اس کے گھر پہ گیا، اسی سے کھانا بنا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہوا؟ جائز، کیونکہ وہ سب مالک نہیں. اور پوچھیے. پھوپھی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، چاچی کو دے سکتے ہیں، ماما کو دے سکتے ہیں، ممانی کو دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، داماد کو دے سکتے ہیں، بہو کو دے سکتے ہیں. یہ سب کو زکات دیا جا سکتا ہے. اور کوئی چیز ہے میں تو آپ بتائیں.
पशुपालन में हाँ अभी पशुपालन में जैसा अपन बकरा की पाल रहा है तो मालिक तिजारत में आएगी क्या? अब वो किस तरह का मामला है, कैसा पाल ले तो बताइए। आमतौर से जो हमारे यहाँ राइस है ना, इसमें से काम जैसे घरों में लोग बकरे पालते हैं, बकरियाँ पालते हैं, इस तरह इसमें से काम। और बताइए कुछ और शहर में हो माल का कितना प्रतिशत मारा जाता है? माल का कितना प्रतिशत? देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान से मतलब ये, हमारे यहाँ सोना से सोना ज़कात नहीं निकाला जा सकता, चांदी से चांदी नहीं निकाला जा सकता, सामान से सामान का ज़कात हमारे यहाँ नहीं निकाला। हमारे यहाँ आमतौर से क्या होता है, जो पैसे में कन्वर्ट करके ज़कात पैसे से निकाला जाता है। इसीलिए हम भी आसानी की बात आपको बताते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई इतनी चांदी से इतनी चांदी आपको निकाल के ज़कात में देनी पड़ेगी। ज़कात में कोई चांदी नहीं देता, ज़कात में कोई सोना नहीं देता, कौन काट के देगा भाई? आमतौर से हमारे यहाँ राइट नहीं है। तो इन सब को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, माल को भी, सोने को भी, चांदी को भी, और पैसा तो है ही। तो इन सब को पैसे में कर देते तो 2.5% की वजह ज़कात सिर्फ इसी की चीज़ की नहीं, ये तो खैर माले नामी है, पैदावार उसकी खेतियाँ हैं, पैदावार की भी ज़कात है। मगर ये ज़कात और वो ज़कात में फ़र्क है। इस ज़कात में क्या है, साल पूरा होना, 4 चीज़ों का ज़कात होना वगैरह तमाम। वो जो खेत की पैदावार है, जितनी चीज़ें खेत से पैदा की जाए, 3-3 महीने पर पैदा हो, 6-6 महीने पर पैदा हो, या साल साल पर पैदा हो, गेहूँ पैदा करें, चावल पैदा करें, मक्का पैदा करें, या जो भी, हत्ता कि आप बागीचा लगा के आम पैदा करें, जाम पैदा करें, जो भी खेत की पैदावार है उसका ज़कात है। उस पर क्या है? अच्छा, उसका ताल्लुक निसाब से नहीं है, किससे नहीं है कि इतना पैदा होगा तो ज़कात देंगे, इतना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका मामला ये है कि जितना भी पैदा होगा उसका 10वां हिस्सा या उसका 20वां हिस्सा ज़कात में दिया जाए। उसी को हमारे ज़ुबान में कहते हैं उश्र और निस्फ उश्र, 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा। तो ये खेत का मसला है, खेत की पैदावार पर क्या है, ज़कात। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं मालिक के निसाब नहीं, क्योंकि मेरे पास चांदी, सोना, पैसा, माले तिजारत नहीं, मैं मालिक के निसाब, तो हम पर ये वाला ज़कात नहीं है। लेकिन मैं खेती वाला हूँ, मेरे पास खेती है, खेती करता हूँ, अब खेती से जो मैं पैदा करता हूँ उस पर हम पर ज़कात है। और इसके लिए साल भर का मसला नहीं है। उसको इस तरह समझो कि अगर आपके यहाँ 10 आम पैदा हुए, कितने पैदा हुए? आपकी खेत की पैदावार से, खेत के पैदावार की बात चल रही है, 10 आम पैदा हुए, तो 10 में से 1 या फिर उसका आधा ज़कात है। 1 किलो आपके यहाँ गन्ना पैदा हुआ, आपकी खेत की पैदावार से 1 किलो काबिल इस्तेमाल कोई चीज़ है, तो उसका 10वां हिस्सा या उसका 20वां हिस्सा ज़कात है। 1 कुंटल पैदा हुआ तो उसका 10वां हिस्सा या उसका 20वां हिस्सा। 10वां और 20वां हिस्सा क्यों, ये आप मुझे बताएं। 10वां और 20वां क्यों, इसको भाई बताइए, आप इस समझे। 10वां हिस्सा इसको बोलते हैं, 10वां हिस्सा इसको बोलते हैं, बात समझ में आई आपको? नहीं आई? ठीक, और फिर बताएं। 1 कुंटल में 10 किलो, और 20वां का मतलब क्या होगा? 5 किलो। 1 कुंटल में नहीं, 5 किलो, 1 कुंटल में 5 किलो, ये 20वां। और 1 कुंटल में 10 किलो, ये क्या हुआ? 10 किलो। यानी कोई चीज 10 जगह रखी है, मतलब 10 आम रखे, तो 1 आम को 10वां हिस्सा करेंगे, क्या कहेंगे? 10वां हिस्सा करेंगे। कोई मतलब कोई ढेरी लगा दिया आपने, 10 ढेरी लगा दी, इसे 10 ढेरी, तो किसी एक को अलग कर देंगे तो क्या कहेंगे कि 10वां हिस्सा हमने अलग कर लिया। तो अब 1 कुंटल में 10 किलो बनेगा और 10 किलो में 1 किलो, तो कहेंगे 10वां हिस्सा। और जब उसको 20वां कर देंगे तो फिर अब 1 कुंटल में 5 किलो बनेगा। क्या बनेगा? मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा तो मतलब आगे बता रहा हूं, बड़ी क्लियर हो जाए, समझ लेना। 10वां किसमें बड़े समझ में आ गया आपको? जो भी आपके पास पैदा हुआ, समझो कि आपके पास गेहूं पैदा हुआ, अब गेहूं का पैदा हुआ तो तरीका वही कि तौला जाए,
زیادہ نکل جائے گا تو اللہ کی راہ میں جائے گا. بہرحال ہم نے اپنے بوریوں میں گیہوں کو بھر دیا. ہمارے پاس 10 بوریاں تھیں. کتنی بوریاں تھیں؟ 10. اور جو گیہوں پیدا ہوا 10 میں فل آ گیا. اب ایک بوری نکال کے اپنے زکات میں دے دی, 10واں حصہ ہم نے زکات کا. اور اگر 20واں نکالنے کی بات آئی تو ایک بوری کا آدھا نکالنا, تو وہ ہو گیا 20واں حصہ. اب رہا کہ 10واں 20واں کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ جو کھیتی ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ کچھ آسمانی بارش سے تیار ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمانی بارش نہ ہونے کی ضرورت سے زیادہ پانی اپنی طرف سے لگانا پڑتا ہے. سارا مسئلہ پانی کا ہے, ہاتھ والا کوئی مسئلہ نہیں, پانی کا مسئلہ ہے. تو اگر کھیتی آسمان کی بارش سے تیار ہوئی ہے, مثلا ہم نے چاول پیدا کرنے کے لیے, اب چاول تیار ہوتا ہے 10 پانی میں, ایک مثال سمجھا, چاول تیار ہوتا ہے 10 پانی میں, 1-2 پانی ہم نے لگا دیا ہے, 2-3 پانی, 7 پانی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, بارش ہوئی, تو ہماری کھیتی تیار ہے. تو اب جو زیادہ پانی قدرتی طور پر نازل ہوا, بارش ہوئی اور اس سے ہماری کھیتی تیار ہو گئی, اس میں ہمیں 10واں حصہ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ 10واں حصہ. اور 2-3 پانی آسمان سے نازل ہوا, 7 پانی ہم کو دینا پڑے گا. تو زیادہ پانی کس نے دیا؟ ہم نے دیا. کہ رب نے ہم پر احسان فرمایا کہ اب 10واں مت دو, اب 20واں حصہ. 10واں 20واں کا یہ مسئلہ ہے, بارش کے نزول کا, اس کا کھاد کا, مزدوری کا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے, کھیت کی پیداوار کی بات نہیں بتا دی. کسی کو کچھ اور کہنا ہے تو کہیے. مسجد میں تو زکات کیوں دیں؟ مسجد میں زکات نہیں. اب رہا مدرسے, زکات میں کس کو دینا ہے؟ قرآن پاک پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر 8 لوگوں کا نام موجود ہے. 8 میں سے ایک رسول اللہ کے زمانے میں ہی منسوخ ہو چکا ہے, اس پر ہمارا قیامت تک نہیں ہوگا. بچے 7 میں سے غور کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت کم اس زمانے میں فقیر, فقراء, مسکین جو ہیں انہیں زکات دے. انہیں 7 میں سے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو زکات دینا. کیا موجود ہے؟ فی سبیل اللہ کی, یہ حکم اللہ کا, جسے ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ جو ہے یہ زکات کا مسئلہ ہے. یہ زکات کس کو دینا ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کا نام بتایا ہے. مجھے بات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آیت نمبر ہے 59 سورہ توبہ, پارہ نمبر 10 آیت نمبر 59. زکات دی کس کو جائے گی؟ اس آیت کے اندر بتایا ہے. تو 8 لوگوں کا نام ہے. نمبر 1 ہے فقراء, مسکین, عامل, مؤلفۃ القلوب, رقاب, غارم, فی سبیل اللہ وابن السبیل. اس میں جو مؤلفۃ القلوب ہے وہ اب منسوخ ہو چکا. ایک بات. دوسری بات, فقراء, مسکین الحمدللہ آج بھی موجود ہے. جو زکات وصول کرنے کے لیے بادشاہ اسلام نے جس کو بھیجا ہو اسے زکات دینا. تیسرا, مسافر جو ہے, کہ بندہ گھر میں تو مالدار تھا, سفر میں گیا لوٹ لیا, تو اب اس حالت میں غریب ہے, وہ جب سفر کی حالت میں اس پوزیشن پہ ہے تو وہ بھی زکات کا مال اپنی ضرورت کے مطابق. یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے نا, اگر یہ سب چیزیں ڈاکٹر کے اعتبار سے ایک آدمی ہے زکات کا حقدار تو نہیں ہے, مگر وہاں زکات کا مستحق بن گیا اور یہاں آیا تو ختم ہو گیا, تو اس میں سے جو ہے مسافر کا مسئلہ ختم ہو گیا. فی سبیل اللہ, قرض داروں کو زکات دینا اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کو زکات دینا. اللہ کی راہ میں, اب اللہ کے راہ میں کون کون نکلا؟ اب یہاں سے تفصیل شروع ہوئی. جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں کوئی نکلا تو ایسے مجاہد کو گھوڑا سواری کا ضرورت کے سامان, کھانے پینے کے اسلحہ وغیرہ فراہم زکات کے مال سے کیا جاتا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. حج کے لیے کوئی نکلا, حج کا نکلنے والا بھی کہاں نکل رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے. اب اس کو اپنی ضرورت کے سامان اس کو دیا جا سکتا ہے, اس کی مدد. ہاں, حج کرنے کے لیے نکلنے والا زکات مانگ نہیں سکتا,
زکات مانگ نہیں سکتے، اس کو مانگنا جائز نہیں. لیکن اگر وہ نکلا ہوا ہے جذبات اور جوش خروش کے ساتھ اور ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں یہ مستحق ہے، راستے کے اخراجات برداشت نہیں کر پائے گا یہ، تو اس کو زکات کے مال سے اس کی مدد کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں نکلنے والا، تو دین سیکھنے کے لیے جو نکلتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. تو علماء دین نے فرمایا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جس طرح ایک بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے کہ ہم دشمن کو زیر کریں گے، ایسے ہی ایک بندہ دین کے لیے نکلتا ہے کہ ہم دین کو سیکھ کر کے آگے پھیلائیں گے. اسی لیے فرمایا گیا کہ مدارس دینیہ کو زکات دینا جائز ہے، اور اس زکات کا مال لے کر کے اس کا ہیرا شرعی کیا جاتا ہے اور پھر مدرسے کو اس کو خرچ کیا جاتا ہے. یہ ہے مدرسے کا خرچ کرنے کی وجہ. وفی سبیل اللہ، اسی آیت کی روشنی میں دین کے اکابرین نے، صوفیہ مشائخ نے، مجتہدین نے اخذ فرمایا ہے جو بھی دین کی راہ میں نکلتا ہے اسے زکات دینا جائز ہے. اس زمانے میں دین کی راہ میں نکلنا، دین کے لیے نکلنا بھی دین کے راستے میں نکلنا تو زکات دینا. ایک سوال ہو، جیسے دوسرے لوگ 40 دن کے یا 2 مہینے 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں، وہ جگہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کئی لوگوں کو میں نے جگہ بلڈنگ مطلب باندھ لی لوگوں. مسافر شرعی مسافر جو کہتے ہیں، مسافر شرعی یعنی شریعت کے راہ مسافر سے 92 کلومیٹر کے ارادے سے آپ نکلے، اب مال تو لے کر نکلے مگر لٹ گیا، تو اب اس جگہ آپ کیا کریں گے؟ اب تو خیر بڑی ترقی ہو گئی، رابطہ کر کے بندہ پیسہ منگا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سوال ایسا نہیں ہے. اس صورت میں وہاں پر زکات کا اتنا مال کرایہ والا کھانے پینے کی چیز کر واپس گھر پہ آ جائے، بس اتنی اجازت ہوئی ایک مسافر. فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا. دین سب سے بڑی چیز ہے. کیا ہے سب سے؟ دین ہے تو نماز ہے، دین ہے تو قرآن ہے، دین ہے تو اسلام کی پورا سسٹم ہے، مسجد ہے، دین ہے تو نکاح ہے، طلاق ہے، موت ہے، میت ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، کیونکہ سب کچھ کس سے ہے؟ دین سے. اسی لیے دین کے لیے لوگ نکلتے ہیں، یعنی کہ دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں جو لوگ نکلتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے، بال بچوں کو بھیج کر، یہ بچہ ہے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، سب کچھ خوشیاں چھوڑ کے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 4 مہینے جا رہے ہیں دین سیکھنے. چلے والے ہاں میں وہ بات کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. وہی اب اس کو سکھا ہے میں نے مطلب. ہاں، یہ جو سوال کیا اچھا سوال کیا، اس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا. جو لوگ چلے کے لیے نکلتے ہیں وہ دین سیکھنے کے لیے نہیں، وہ تبلیغ کی نیت سے نکلتے ہیں. پہلی بات تو تبلیغ کرنا یہ علم والوں کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری نہیں. یہاں تو شرعی غلطی ہے وہ ایک چیز کی ذمہ داری نہیں. مطلب ہم لوگ اپنے آپ کو کام لے پھیلا اور چلے مریضوں کا علاج کرنے. یہ کالونی میں جتنے مریض ہیں سب کو ہم ٹھیک کر دیں گے، حالانکہ وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. بالکل یہی حال ہے. یہ دین سکھانے کے لیے وہ لوگ نکل رہے ہیں جو خود دین سیکھے ہوئے نہیں، اور وہ تو ان کے لیے حکم بھی نہیں. حکم کس کے لیے تھا؟ ارے بھائی محلے میں بیماری پھیل گئی تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، حکیم ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں پھیل جائیں اور اپنے اپنے طور پر اس کا علاج کریں، بیماری کو ختم کریں. خام خواہ کا ٹینشن لے کر کے ہم نے ڈیٹ ٹانگ لیا ہے اور پورے محلے میں لوگ دعوت دیتے ہوئے. تو آج تبلیغ یعنی دین سکھانا، دین سکھانے کے نام پر وہ لوگ جو خود دین سیکھے ہوئے نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ اگر جو ساتھ میں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو سیکھنے کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکھنے کے لیے سفر کرنے کی، سیکھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا. آپ کالج پڑھے ہیں، آپ اسکول پڑھے ہیں، تو اس کے لیے سفر کیا کیا آپ نے؟ پورے اجین کو ٹہلتے رہے اور آپ جو ہے ڈاکٹر بن گئے. پورے اجین میں گھومتے رہے اور آپ انجینئر بن گئے. اس کے لیے کیا کیا؟ کئی سال تک آپ نے اسکول میں پڑھائی کی. تو اگر دین ہی سیکھنا ہے تو اس کے لیے پڑھائی کے لیے مدرسے اور ٹہلنا ہو، مزے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے سے گھروں میں ہیں، مسجدوں میں مزے کرنا ہے. یہ دین سیکھنا نہیں، آرام کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، ٹہلنا ہے، گھومنا ہے. اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھیے. رہا یہ کہ سکھانے کے لیے نکلنا، یہ ذمہ داری ان پر ہوگی جو سیکھے ہوئے لوگ ہیں. اب اگر وہ نکل ہی گئے ہیں ایسے لوگ جو واقعی حقدار ہیں، دیندار ہیں، سنی صحیح عقیدہ ہیں، اور وہاں کچھ ایسا معاملہ پیش آ گیا تو ان کو زکات کا مال کیوں مسافر ہو گئے. اس کی تفصیل اس کے اندر
اور تفصیل مشکل ہے. اور کچھ کہنا ہے؟ 40 تو بھی بتا رہا تھا. 40 کا ہی کیا 4 مہینے کا بھی لے لیجیے, وہی بتا رہا تھا کہ یا تو کہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے, تو دین سیکھنے کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں, پڑھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2, وہ کہیں کہ ہم دین سکھانے کے لیے نکلے. اس کا سوال یہ ہے کہ دین سکھائے گا, جو دین سیکھا ہوگا وہی سکھائے گا. آپ تو سیکھے ہوئے نہیں, پھر آپ کیا دین سکھائیں گے لوگوں کو؟ آپ کہیں گے بھائی ہم دعا سکھاتے ہیں, اتحیات سکھاتے ہیں, دعائے قنوت سکھاتے ہیں, نماز سکھاتے ہیں. بھیا اس کے لیے گھر بار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. 10 روپیہ خرچہ کر دو, چلے جاؤ تو کھانے میں کتاب ملتی ہے انوار شریعت, خرید کے لے کے آ جاؤ. وضو, نماز, غسل, اتحیات, دعائے قنوت, 8 کلمے, اور یہ ساری چیزیں آپ گھر میں سیرو میں بیٹھے بیٹھے. اس کے لیے گھر چھوڑنا, اس کے لیے دکان بند کرنا, اس کے لیے ہفتہ ہفتہ باہر رہنا, یہ کون سی عقل مندی ہوئی؟ سیکھنا کیا ہے؟ اتحیات. اتحیات سیکھنی ہے نا, تو 10 روپیہ خرچہ کر, 10 روپیہ سے اس کے لیے آپ 10,000 روپیہ خرچہ کر رہے ہیں. اس کے لیے گھر بھی چھوڑ رہے ہیں, دکان بھی بند کر رہے ہیں. اتحیات سیکھنی ہے, دعائے قنوت سیکھنی ہے, نماز میں کیا پڑھنا ہے وہی تو سیکھنا ہے نا. اس میں کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ 5 دن مسجد میں بیٹھ جاؤ نا, یہ گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خود سوچنا اور سمجھنا ہوگا. اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب فرمائے. پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا